اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کس راستے سے راضی کیا؟ آدمی جب چلتا ہے تو جیسے مسجد کے دروازے سے نکلا، ذہن میں تو یہ کہ اسٹیشن جانا ہے، تو اب چلنا شروع کرتا ہے نا، تو چلنے میں کیا کہاں سے شروع کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی آپ کی نبوت سے پہلے کی ہے، ایک نبوت کے بعد کی ہے، پھر نبوت کے بعد کی مکی زندگی ہے، اور ہجرت کے بعد کی نبوت والی ہجرت کی مدنی زندگی۔ یہ دو زندگیاں، ان دونوں زندگیوں کو نمونہ رسوا بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ آپ کی زندگی ایک مکی زندگی ہے یا ایک مدنی زندگی؟ مکی زندگی نبوت کے بعد کی بنا کر بھیجا ہے۔ ابتدا آپ کو کرنی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو انجام سے باخبر کر دیجیے۔ قم فانذر، لوگ چل رہے ہیں، لوگ حرکت میں ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے حرکت کرنا، یہاں تک کہ بچے میں جب روح پھونکی جاتی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت سے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، ماؤں کو پتا چلتا ہے کہ بچہ حرکت کرتا ہے۔ تو حرکت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، اور حرکت ہی کا نام زندگی ہے۔ جب دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، کہتے ہیں مر گیا، کہ دل کی حرکت ختم ہو گئی۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ حرکت میں تھے، چلنا پھرنا، کھانا کمانا، سونا جاگنا سب کچھ کر رہے تھے، لیکن حرکت کی جو بنیاد تھی وہ میری جہالت تھی، خالص جہالت کی بنیاد پر حرکت کر رہے تھے، یہاں تک کہ دلوں کے عقیدے جو تھے وہ بھی جہالت کی بنیاد پر، اعمال بھی، عبادات بھی، اخلاق اور عادتیں بھی، سونا جاگنا بھی، شادی بیاہ بھی، جہالت ہی جہالت، جانتے ہی نہیں، جو دیکھا اسی کو۔ کہ آپ کو سب سے پہلی جو آواز لگانی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب چھوٹا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی ذات اللہ۔ اس لیے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کان میں ایک میں اذان، ایک میں اقامت، کہ مننے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، ابھی اماں کو دیکھا نہ ابا کو سمجھا، نہ ابھی تو اپنے کھانے پینے کو کہہ سکتا ہے، ابھی تو آنکھیں بھی بند ہے۔ آنکھ کھلے گی تو آسمان نظر آئیں گے، زمینیں نظر آئیں گی، چاند سورج نظر آئیں گے، اور پھر جیسے جیسے بڑے ہو گئے پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا۔ خبردار، پہلے دن کی آواز ہے اللہ اکبر، کہ جو بھی کچھ دیکھو سب چھوٹا ہے، بڑی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب اللہ ہی بڑے ہیں تو رحم بھی ان کا بڑا ہے، کرم بھی ان کا بڑا ہے، عطا بھی ان کی بڑی ہے، اور پھر پکڑ بھی ان کی اتنی ہی بڑی ہے، رضا بھی ان کی اتنی بڑی، ناراضگی بھی اتنی ان کی بڑی۔ اور تمہیں جس نے پیدا کیا ہے
تمہیں دنیا میں بھیجا ہی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے کہ جانا اس کے پاس، کہ اگر وہ راضی ہو گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس کی رضا سب سے بڑی، اس کی ناراضگی بھی اتنی ہی بڑی۔ اسی لیے اللہ پاک نے اللہ جن سے راضی ہوئے ان کے اور جن سے ناراض ہوئے ان کے دونوں کے واقعات ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ دیکھو فلانی قوم تھی، فلانا خاندان تھا، فلانا قبیلہ تھا، فلانا آدمی تھا، فلانے علاقے والے تھے، ہم ان سے ناراض ہوئے تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور فلانے تھے ہم ان سے راضی ہو گئے تو ہم نے ان کو کتنا نوازا، کتنا اونچا اٹھایا، اور کتنی نعمتیں ان کے اوپر ہم نے برسائی۔ یہ واقعات ذکر کیے، پھر ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ہم جن سے ناراض ہوئے وہ ان کی ہماری ناراضگی کی وجوہات کیا تھی، ہم کیوں ناراض ہوئے، کس سبب سے ہم ناراض ہوئے، اور جن سے ہم راضی ہوئے ان سے راضی ہونے کی وجہ کیا تھی۔ کہ اتنی بات تو ہے کہ یہ جتنا کارخانہ ہے اس میں کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہم نے بنایا ہے، اور ہم نے جب سے بنایا ہے ایک دفعہ بھی رحمت کی اور رضا کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ دولتوں والوں سے اور ملک والوں سے اور حکومتوں والوں سے اور ہتھیاروں والوں سے اور فوجوں والوں سے اور قومی طاقتوں کی بنیاد پر ہم سے راضی ہو گئے، کہ یہ کوئی بنیاد نہیں۔ جن کے پاس یہ نہیں تھا ان سے ہم ناراض ہو گئے، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ ہمارے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی بنیاد ہمارا وہ دین ہے جو ہم نے نبیوں کے واسطے سے انسانوں تک بھیجا ہے۔ جس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کی بات مانی ہے ہم ان سے راضی ہوئے ہیں، چاہے ان کے پاس کھانے کو ہوا نہ ہوا، کپڑے ہوئے نہ ہوئے، مکان ہوا نہ ہوا، ہم ان سے راضی ہو۔ جس زمانے کے لوگوں نے ان کے اپنے زمانے کے نبی کی بات نہیں مانی، چاہے وہ دولتوں میں ہوئے، حکومتوں میں ہوئے، عہدوں پر ہوئے، کرسیوں پر ہوئے، زمینداروں میں ہوئے، بڑی بڑی ٹیکنالوجیوں میں ہوئے، ہم ان سے ناراض ہو گئے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو کیسے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات دونوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک آپ اپنی مخلوق سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اس کی کیا علامت، جیسے بخار کی علامت ہوتی ہے یعنی، اور جیسے نزلے کی علامت ہوتی ہے، مختلف علامتیں ہوتی ہے، ایسے کہ آپ راضی ہیں ناراض ہیں، کیا علامت، کیسے پتا چلے کہ آپ راضی ہیں ناراض؟ تو حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں اپنی مخلوق سے تو ہم بارشیں برساتے ہیں، لیکن بارشیں بہت زور کی برساتے ہیں اور ان بارشوں کو سیلاب کی شکل دیتے ہیں، اور ایک ایک سیلاب میں بستیوں کی بستیاں اور گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقوں کو اجاڑ کر دیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ پہلی علامت۔ دوسری علامت، ان کے درمیان ان کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، یہ دوسری علامت۔ اور ہماری ناراضگی کی تیسری علامت کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے قضیے، لوگوں کے جھگڑے یہ ظالموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ دو آدمیوں میں لڑائی ہے، دونوں کے مقدمے ہیں، ظالم کے پاس ہے، ظالم جانتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، حق اس کا بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود کھلی آنکھوں فیصلہ ظالم کے حق میں کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کہ یہ ہماری ناراضگی کی علامت۔ جب ہم راضی ہوتے ہیں
تو بارشیں برساتے ہیں اور بڑی رمجھم کی بارشیں برساتے ہیں، غلہ افروز اور غلے کی پیداوار والی، یہ زمینوں سے قسم قسم کے غلے اور اناج اور پھل پھول دیتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کے سامان ان کے درمیان سستے ہو جاتے ہیں۔ دو، اور تیسری علامت کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کے فیصلے اہل علم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جو خدا رسول کی تعلیمات کی روشنی میں